بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین۔ ناظرین، شطرنج کا شمار دنیا کی مشکل اور قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کا اصل نام شطرنج تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر شطرنج بن گیا۔ ابتدا میں یہ کھیل راجہ، مہاراجہ، شہزادے اور بادشاہ کھیلا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کھیل کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا موجد کون ہے۔ ناظرین کرام، شطرنج کا کھیل 6 صدی عیسوی کو برصغیر میں ایجاد ہوا۔ وہاں 3000 سال تک گپتا خاندان کی حکومت تھی۔ وہاں کا بادشاہ کھیل کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے تنگ آ چکا ہے۔ اب جو کوئی بھی نیا کھیل متعارف کروائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کھیل متعارف کروائے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ آخر سات والی ریاست سے ایک ریاضی دان جس کا نام سیزا تھا، شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ یہ کھیل دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے خوشی کی عالم میں سیزا سے پوچھا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیزا نے چند لمحہ سوچا اور پھر بادشاہ سے کہا، چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ سیزا نے بولا، آپ شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیزا بولا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ دیں، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی 2 چاول رکھ دیجئے، تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی 4 دانے رکھ دیجئے، اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیزا کے اس بیوقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور اس کے مطالبے کو قبول کر لیا، اور آج 3500 سال گزرنے کے بعد یہی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیزا کو دے دیا۔ سیزا چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے، تیسرے دن تیسرے خانے میں چاول کے 4 دانے رکھ دیے، چوتھے دن 8 چاول ہو گئے، 5ویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی، 6 دن یہ تعداد 32 ہو گئی، 7ویں دن 64 ہو گئی، 8ویں دن یعنی شطرنج کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول ہو گئے، اور 9ویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی، اور 10ویں دن 512 ہو گئی، 11ویں دن یہ تعداد 1024 ہو گئی، 12ویں دن یہ 2048 ہو گئے، اسی طرح 13ویں دن ان کی تعداد 4096 ہو گئی، 14ویں دن یہ 8192 ہو گئے، 15ویں دن یہ 16384 ہو گئے، اور 16ویں دن ان کی تعداد 32768 ہو گئی، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکا ہے۔ وہ خود اور اس کے سارے وزیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے۔ شطرنج کے تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیزا کو یہ چاول دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مختصر، شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اسی وقت ریاضی دان کو بلوایا اور پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہ لگا سکے۔ ناظرین، پھر اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایک کے ساتھ 19 زیرو لگا دیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھر دیں تو ہمیں چاول کو پورا کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے اور شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ حساب عام کیلکولیشن سے نہیں ہوگا، یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ شطرنج بنانے والے اور گپتا بادشاہ کو اس خوفناک فیصلے میں پھنسانے والے سیزا کو بادشاہ کے شطرنج کی چوتھی رو میں پہنچ کر گرفتار کروا دیا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر
چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے۔ وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے، جس سے بادشاہ چلا اٹھا اور انتہائی غصے میں شطرنج بنانے والے کا سر قلم کر دیا، اور یوں شطرنج بنانے والے کو مارا گیا۔ لیکن شطرنج کی سرداری آج بھی قائم ہے۔ شطرنج بھارت سے ایران اور ایران سے بغداد اور بغداد سے اسپین اور اسپین سے یورپ چلی گئی، اور آج پوری دنیا میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شطرنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار ہیں، سارے کردار موجود ہیں، بس ایک کردار نہیں ہوتا، وہ کردار ہے جج کا۔ جی ہاں، شطرنج میں جج نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ حضرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ریشنل برینز۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔